أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها ما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون صدق اللہ العظیم۔ یہ ہے جی سورۃ الانعام کا رکوع نمبر 15، 8 سپارے کا دوسرا رکوع، 8 آیتوں پر مشتمل یہ رکوع۔ پچھلے رکوع کا تھوڑا سا خلاصہ دیکھ لیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا، یہ لوگ فرشتوں کا اترنا دیکھ لیتے، یعنی وہ فرمائشی جو معجزات تھے ان کا بیان ہوا تھا۔ اور کیا ہوتا جی، مردوں کو زندہ دیکھ لیتے، ان کی فرمائشیں تھیں جیسے کہ تفصیل بیان کی گئی تھی، وہ اپنے باپ دادوں کو کہتے تھے وہ آئیں جی ہمارے ساتھ بات کریں۔ تو اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ سب چیزوں پہ قادر ہیں، ہر جو ہے اللہ تعالیٰ تو کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اوریجنل بندوں کو سامنے کھڑا کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خود اللہ نے معجزہ دیا، قوم بزن اللہ کہتے، اللہ کے حکم سے مردے کھڑا ہو جا، باتیں کر، باتیں حال و احوال سناتا۔ اور وہ اے آئی نہیں ہوتا بلکہ ایک ہوتا اوریجنل بندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہت ساری اور باتیں پچھلے رکوع میں بیان کی گئی۔ ان کو اگر ہم دوبارہ بیان کریں تو ریکارڈنگ اسی لیے کی جاتی ہے کہ ممبرس کوشش کریں، ریکارڈنگ لیتے ہی نہیں، تو یوٹیوب میں بھی کیا جاتا ہے اس کو تاکہ وہاں سے ہی دیکھ لیں گے ترتیب ہو۔ یہ آڈیو میں جو میسج کریں گے، آڈیو یا ویڈیو، تو مل جائے کرے گی، تو نہیں کریں گے اس کا مطلب ان کے پاس ٹائم ہی نہیں۔ تو اس طرح فضول بھیجنا مناسب نہیں ہے۔ ویسے ہی مطلب آپ لوگوں کی میموریز فل ہوتی رہیں، اور فضول چیزیں کیونکہ فائدہ نہیں نا۔ جو ٹائم نکالتے ہیں ماشاءاللہ اصل تو وہی ہوتے ہیں جو لائیو جو باتیں آ رہی ہوتی ہیں، فائدہ مند ہوتی ہیں زیادہ، بعد میں بھی فائدہ ہو جاتا ہے، ثواب تو مل ہی جاتا ہے، قرآن سن لیا۔ والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انہ نزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ اللہ رب العزت نے بہت ساری باتیں فرمائی تھی کہ جن کو
کتاب دی گئی، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ نازل کیا کر حق سچ بھی ہے، پھر اس کے باوجود شک کرتے، نہ مانتے، ہٹ درمی کرتے، ان کا انجام بیان کیا گیا۔ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم۔ اللہ رب العزت جانتے ہیں، سب کو جانتے ہیں، کون گمراہ ہے، کون ہدایت یافتہ ہے، کس نے ہدایت پانی ہے، کس نے نہیں پانی ہے۔ اللہ رب العزت کے نام لینے کا ذکر تھا، نام لے کر جو ہے مومن بندے نام لیتے ہیں، اللہ کا نام لے کر کرتے ہیں چیزیں، یہ بھی حلال کرنے کا بھی ذکر تھا، اور ان پہ گلہ کیا گیا جو نہیں آتے، نام لے کر حلال نہیں کرتے۔ اور پھر ایک ایمرجنسی صورت بیان کی گئی تھی کہ حلال نہیں مل رہا، دوسرا راستہ ہی نہیں ہے حرام کے علاوہ، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالی گئی۔ قرآن نے ایک آپشن دیا تھا، صد رمق، جان بچانے کے قدر بقدر کھانا جائز بھی ہے، ظاہر باطنی گناہوں سے بچنے کا حکم تھا، تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ آج جو ہے دوسرا رکوع جو ہے اس پارے کا ہے، اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها۔ ذرا بتاؤ کہ جو شخص مردہ ہو، ومن کان میتن، حمزہ جو ہے سوال کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، کوشچن استفہامیہ حمزہ ہوتا ہے، ومن کان، ذرا بتاؤ، میتن، میتن جو مردہ ہے، میت ہے جو شخص مرا ہوا ہے، مردہ ہے، پھر ہم نے اسے زندگی، فاحییناہ، ہو اس بندے کو ہم نے اسے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، زندگی دی، وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس، اور اس کو ایک روشنی مہیا کر دی، نور، روشنی مہیا کر دی اس کو، جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے۔ یمشی مطلب کیا ہے جی؟ بول چلنا پھرنا، یمشی یمشون آتا ہے، یمشون فی الاسواق، اور ولا تمشی فی الارض مرحا، استاد مکرم نے پرسوں اس پہ بات کی تھی، خوب جو ہے آپ سب نے سنی۔ اساتذہ کرام کی کیا یعنی ذمہ داری ہوتی ہے، ڈیوٹی ہوتی ہے، یا وہ اپنا کام سمجھتے ہیں؟ انبیاء کرام والا ہی کام ہوتا ہے کہ ظاہری باطنی اصلاح کرنا، روحانی اور جسمانی بھی ہوتا ہے۔ جسمانی کے اندر کیا ہے جی؟ چال چلن ہمارا شریعت کے مطابق ہو۔ قرآن نے سارا بیان کیا ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کرنا چلو، دو دفعہ فرمایا گیا ہے، 21ویں میں بھی اور 15 پارے میں۔ 15 میں کیا ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اتنے اکڑ کے نہ چلو، اکڑ تم میں آ گئی، بڑا مال ہے، بڑا پیسہ ہے، بڑی کوٹھیاں بنگلے ہیں، بڑی دکانیں ہیں، بڑی کیا ہیں، کچھ بھی ہے، اس کی بنیاد پر تم اکڑ کے چلتے ہو؟ کیا اتنا تمہارے پاس ہے؟ انک لن تخرق الارض، کیا زمین کو پھاڑ سکتے ہو؟ اتنی قوت ہے تمہارے اندر؟ ولن تبلغ الجبال طولا، کیا پہاڑوں جیسے بڑے لمبے ہو؟ ٹھیک ہے جی؟ یعنی ایسے لوگ ہم نے پہلے بھی پیدا کیے تھے جو ایسے کر سکتے تھے، پھر بھی وہ ان کو ہم نے برباد کیا، ان کو غرور کام نہ آیا، غرور کرتے یا نہ کرتے، غرور کیا انہوں نے، من اشد منا قوہ کہتے تھے، اس کے باوجود ان کو ہم نے کیا کیا؟ عذاب ان کو بھی دیا۔ تم کیا ہو ان کے مقابلے میں؟ نہ جسم ہے تمہارا، نہ کوئی اور لمبے چوڑے ہو، چند فٹ کے تو ہو۔ ٹھیک ہے جی، اکڑ کس بات کی ہے؟ قرآن نے، اور دوسری جگہ ولا تمشی فی الارض مرحا، آگے بیان تھا، بہرحال یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها، وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے، یہاں روشنی سے مراد اسلام کی روشنی ہے،
اسلام کی روشنی، قرآن کو بھی اللہ نے نور کہا، روشنی کہا، اسلام کو بھی کہا، اور لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہو فرما کر اشارہ اس طرف کر دیا گیا ہے کہ اسلام کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ انسان مذہبی عبادات کو لے کر دنیا سے ایک طرف ہو کر بیٹھ جائے اور لوگوں سے میل جول چھوڑ دے، بلکہ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عام انسانوں کے درمیان رہے، ان سے ضروری معاملات کرے، ان کے حقوق ادا کرے، لیکن جہاں بھی جائے اسلام کی روشنی ساتھ لے کر جائے، یعنی یہ سارے معاملات اسلامی احکام کے تحت انجام دے، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے من چاہی زندگی گزارے۔ اسلام سب سے پہلے پاکستان نہیں بلکہ سب سے پہلے اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارے۔ كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ اچھا، کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها، جس کا حال یہ ہو کہ وہ اندھیروں میں گھرا ہوا ہو جن سے کبھی نکل نہ پائے۔ اسی طرح کذالک کا مطلب ہے اسی طرح زینا، مزین کر دینا، اس کا ملتا جلتا لفظ للکافرین، کافرین کے لیے، ما کانوا یعملون، اسی طرح کافروں کو یہ سجا دیا گیا ہے کہ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ بڑا خوشنما کام ہے۔ یعنی کافر اپنے برے کاموں کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، شیطان ان کو بتا دیتا ہے، یعنی وسوسہ اندازی کرتا ہے، اور ان کو یہ پتہ نہیں لگتا، بس سیکھ جا رہے ہیں جی ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں گناہوں کا کام کر رہے ہیں، وہ کافر خوش ہو رہے ہیں جی ہم نے تو بڑے بڑے مسلمانوں کو مار دیا، بڑے یہ الٹے سیدھے کام کر دی، ہر الٹے کام، ہر ایسے برے کام جن سے کیا ہے جی اللہ ناراض ہے، شیطان خوش ہے، بندے کو تکلیف ہے، جو مرضی ہو ان کو خوش ہونا ہے، مسلمانوں کو اسلام کو نقصان ہو وہ ان کو خوش نما لگتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے مجرموں کے سرغنوں کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اس بستی میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کریں۔ یہ مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کافر لوگ ان کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں ان سے گھبرائیں نہیں، اس قسم کی سازشیں ہر دور میں انبیاء کرام اور ان کے ماننے والوں کے خلاف ہوتی رہی ہیں، لیکن بالآخر انجام اہل ایمانی کا بہتر ہوتا ہے، اور دشمنوں کی سازشیں آخرکار خود انہی کو نقصان پہنچاتی ہیں، کبھی تو اسی دنیا میں ان کا یہ نقصان ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا، لیکن آخرت میں ان کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے خود اپنے حق میں کانٹے بوئے تھے نہ کہ پھول۔ تو یہ تسلی کی آیتیں ہو گئی، یعنی آپ سسن کو بھی ہے اور امت کو بھی ہے، جو جو ہے اسی لیے وہ استقامت کا پہاڑ بن جاتے، یہ تسلیاں ان کو ملتی، پھر پریشان نہ ہوتے، ہر مشکل میں ساتھ دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، باقی امتوں کی طرح نہیں کہ کہتے بھائی آپ انت و رب کا فقاتل، آپ کا اور آپ کا رب لڑے، نہیں، بلکہ آپ کے صحابہ اہل بیت سارے استقامت کا پہاڑ بنے ہوتے تھے، اور ہر مشکل میں، ہر جو ہے گھڑی میں ساتھ دیتے ہیں۔ وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون، اور وہ جو سازشیں کرتے ہیں در حقیقت وہ کسی اور کے نہیں بلکہ خود ان کے اپنے خلاف پڑتی ہیں، جبکہ ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ وما یشعرون، پتہ ہی نہیں لگتا ان کو کہ وہ اپنے ہی خلاف سازش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، سمجھ یہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو دھوکہ دیں گے، مسلمانوں کے ساتھ سازش کریں گے، چالاکی کریں گے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے منافقین کے نام بتائے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ کو بتائے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب ان اہل مکہ کے پاس یعنی قرآن کی کوئی آیت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی؟ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، ہم اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اس جیسی چیز خود ہمیں نہ دے دی جائے جیسی اللہ کے پیغمبروں کو دی گئی تھی۔ یعنی کیسی الٹی سیدھی بات ہے، کیا مطلب اس کا؟ یعنی جب تک ہم پر ویسی وہی نازل نہیں ہوگی جیسی انبیاء کرام پر نازل ہوتی رہی، اور ویسے معجزات ہمیں نہیں دیے جائیں گے جیسے ان کو دیے گئے تھے، اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔
کتنی عجیب باتیں ہیں بھائی، الٹی سیدھی باتیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم میں سے ہر شخص کو پوری پیغمبری ملنی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ پیغمبری کس کو عطا کی جائے۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ یہ تو نہیں ہے جو مرضی آئے جائے، چل بھائی مجھے نبی بنا دیا جائے، میں عبادت کروں گا، نیک بنوں گا، نیکی کروں گا، تو جو کیا ہوگا جی، میں بڑا، مجھے نبی بنا دیا جائے، کوئی کانا آ جائے، ٹھیک ہے جی، کوئی عورت آ جائے، کوئی سجاح بنت حارث آ جائے، کوئی مسلم کذاب آ جائے، کوئی اسود انسی آ جائے، کوئی بھی آ جائے، جو آئے اور جو آئیں گے، ٹھیک ہے جی، فتنے آ کے کہہ دیں جی نہیں جی ہم تو نبی بنیں گے جی۔ اب یہ اس دور سے بھی چلا آ رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 30 سلاسون کذابون، دوسری روایت میں سلاسون دجالون آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 30 ہی ہوں گے، 30 بڑے ایسے سرغنہ ہوں گے جن کے ساتھ لوگ زیادہ لگے ہوں گے، ورنہ تعداد تو کیا ہوگی، اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ نکے موٹے جس کو کہتے ہیں بلونگڑے، چلو مرلو، تو بہت سارے آئیں گے جو اپنے آپ کو نبی کہیں گے، اور بڑے بڑے جیسے فتنے آئے ہیں ان میں سے یہ بہت سارے اس دور کا فتنہ ہے تو کانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ان کی عجیب باتیں دیکھیں جی، مطلب کیسی عجیب باتیں کر رہے ہیں، ہم ہر کوئی نبی بن جائے، یعنی پھر یہ کہیں گے ہر کوئی خدا بن جائے، پھر الٹی سیدھی ان کی باتیں مانی جائیں، جیسے پہلے امت والے معجزات فرمائشی مانگ رہے تھے، یہ بھی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ تو ان کو سمجھایا گیا کہ ایسا نہیں ہوتا ہے، بیوقوف مت بنو، ایسی باتیں نہیں ہوتی، بچوں والی باتیں نہ کرو۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، حالانکہ اللہ ہی جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، اعلم کا مطلب بہتر، زیادہ جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، وہ اپنے کیا کرتا ہے، پیغمبری کس کو سپرد کرے، اپنی پیغمبری کس کو سپرد کرے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کس کو پیغمبر بنانا ہے وہ تو طے شدہ ہے جی، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنانا ہے، وہ نام ہے، ہر کسی کو نہیں، اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہوا ہے، چوز کیا ہوا ہے، سلیکٹ کیا ہوا ہے۔ جن لوگوں نے اس قسم کی مجرمانہ باتیں کی ہیں، سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون، جن لوگوں نے اس قسم کی مجرمانہ باتیں کی ان کو اپنی مکاریوں کے بدلے اللہ کے پاس جا کر ذلت اور سخت عذاب کا سامنا ہوگا۔ یعنی یہ بھی بہت بڑی گستاخی کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف، انبیاء کے شان کے خلاف باتیں ہیں، اس کی ان کو سزا ضرور ملے گی، ٹھیک ہے جی۔ یمکرون مکر سے ہے، مکر والا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، غرض جس شخص کو اللہ ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ کر لے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یشرح صدرہ للاسلام، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اس کو کوئی نہ کوئی سمجھ دیتے ہیں، ہدایت کی طلب ہوتی ہے، اس میں پیدا ہو جاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور اس کو اس کی ضد کی وجہ سے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیں، اس کے سینے کو تنگ اور اتنا زیادہ تنگ کر دیتا ہے کہ اسے ایمان لانا ایسا مشکل ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے جیسے اسے زبردستی آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہو، کوئی اسلام لانا اتنا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے کہ آسمان پر چڑھنا، آسمان پر کون چڑھ سکتا ہے جی۔ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، تو اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے، استقامت مانگتے رہنا چاہیے، اور ڈرتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ كذلك، اسی طرح، یجعل اللہ رجسا، اللہ یعنی کفر کی گندگی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے، علی الذین لا یؤمنون، کون لوگ جو ایمان نہیں لاتے۔ ایمان لانا کتنی بڑی بات ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی ہے؟ وقت کو لوگ قیمتی کہہ رہے ہوتے ہیں، ایمان کو قیمتی نہیں کہتے۔ وہ وقت کتنا قیمتی ہوگا، تبھی قیمتی بنے گا جس میں ایمان بندہ لاتا ہے، جس میں ایمان بندے کا بڑھتا ہے، ایمان پر وہ شکر کرتا ہے، ایمان سے بڑھ کر تو کچھ نہیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ اسلام
تمہارے پروردگار کا بتایا ہوا سیدھا سیدھا راستہ ہے۔ اب یہاں پہ ہاذا اس میں اشارہ ہے، اور اسلام اس مشار علیہ جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن اشارہ ہو گیا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون۔ جو لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے اس راستے کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون۔ ان کے پروردگار کے پاس سکھ چین کا گھر ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے۔ دارالسلام کا مطلب کیا جی؟ سکھ چین کا گھر۔ تو سکھ چین کا گھر، اصل جو گھر وہ کیا ہے جی؟ جنت ہے۔ اس لیے علماء کرام نے اس پہ بحث کی ہے کہ دنیا میں کسی جگہ کا نام دارالسلام رکھنا صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ پتہ نہیں کس نے بحث کی تھی، بہت پرانی بات کسی نے کی تھی۔ تو ایسے نام بھی لکھا ہوا ہے ہمارے قریب کالونی کا، کہ سوچ سمجھ کے ہر چیز کرنی ہوتی ہے۔ دارالسلام کو اللہ تعالیٰ نے واللہ یدعو الی دار السلام، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سپارہ میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ دارالسلام کی طرف بلاتے ہیں، تو اللہ نے خود اس کو فرما دیا وہ تو جنت ہے، لہذا جنت کو دارالسلام کہا گیا۔ بہرحال الگ بحث ہے وہ۔ عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون۔ ان کے پروردگار کے پاس سکھ چین کا گھر ایسے ہی لوگوں کے لیے، اور جو عمل وہ کرتے رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ خود ان کا رکھوالا ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَهُوَ وَلِيُّهُم، وہ ان کا ولی ہے، ٹھیک ہے جی، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، نیک عمل کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن کا دھیان رکھو جس دن اللہ ان سب کو گھیر کر اکٹھا کرے گا، حشر کرے گا ان سب کا۔ یحشرہم جمیعا، سب کا۔ یا معشر الجن والانس قد استکثرتم من الانس، اور شیاطین جنات سے کہے گا کہ اے جنات کے گروہ، تم نے انسانوں کو بہت بڑھ چڑھ کر گمراہ کیا۔ قد استکثرتم من الانس وقال اولیاء من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، اور انسانوں میں کہے گا اے جنات کے گروہ، اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے، وقال اولیاء من الانس، وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم ایک دوسرے سے خوب مزے لیتے رہے ہیں۔ استمتاع کا معنی انہوں نے کیا مزے لینا، سمجھ آئی؟ آگے تفسیر بتائیں گے کیا مطلب ہے۔ وقال اولیاء من الانس، جنات جو دوست تھے بنے ہوئے تھے انسانوں کے، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، کیا کہیں گے جی؟ ہم ایک دوسرے سے خوب مزے لیتے رہے ہیں۔ اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں پھر۔ اور اب اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے ہیں جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی، یعنی جنات کے لیے ایک مقرر کی تھی نا، اس وقت تک موقع ہے تمہارا۔ اچھا، یہ مزے لیتے رہے ہیں کیا مطلب ہے جی؟ انسان تو شیطانوں سے یہ مزے لیتے رہے کہ ان کے بیکائے میں آ کر اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کی، الٹے سیدھے کام کیے، ناجائز کام کیے، حرام کام کیے، زنا کیا، فحش کام کیے، جتنے بھی، یعنی ان الشیطان لکم عدو، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، قرآن میں آتا ہے بے حیائی کا حکم شیطان کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ تعالیٰ تو لا یأمر بالفحشاء، اللہ نے تو نہیں حکم دیا بے حیائی کا، برے کاموں کا، پاک دامنی کا، پاکیزگی کا درس دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، سبق دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے لباس دیا ہے انسانوں کو، حیا دیا ہے، شرم دیا ہے۔ یہ تو شیطان نے اس کے الٹے کام دیے نا سارے۔ جنت سے ہی اس کا کام شروع ہو گیا تھا کہ ان کو بے حیا بنانا ہے، انسانوں کے کپڑے اترنا ہے۔ بے حیا بنانے میں کیا ہے جی؟ انسانوں کے کپڑوں کا دخل کتنا زیادہ ہے۔ جنت سے ہی ڈیوٹی اس نے شروع کر دی اپنی، شیطان نے۔ وہاں سے
کہنے والے نے کیا خوب کہا، جنت سے انسان کے کپڑے اتر آوائے، شیطان نے جنت سے زمین پہ بھیجا، زمین میں بھی یہ مشق قیامت تک جس کا موقع ملا ہوا ہے یہ کر رہا ہے اپنی کام، کپڑے اتروانے میں لگا ہوا ہے۔ مردوں کو کبھی کپڑے دے گا یہ پینٹ شرٹ فیشن والے پہن لو بھائی، گوڑے پھٹے ہوئے ہیں تمہارے، ٹھیک ہے جی، عورتوں کو الگ الگ فیشن دے رہا ہے اور ہم لوگ مزے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا ہو گیا؟ اب لکھنے والے نے لکھا ہے، لکھنے والے نے لکھا ہے کہ وہ اب جنت سے نیچے تو لاوا ہے بھائی، لایا مطلب جہنم، جہنم میں بھیجنے کے پروگرام میں پورا پورا ہے وہ۔ وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا۔ اچھا جی، انسانوں تو شیطانوں سے یہ مزے لیتے رہے کہ ان کے بقائے میں آ کر اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے وہ گناہ کیے جن سے ظاہری طور پر لذت حاصل ہوتی تھی، اور شیطانوں نے انسانوں سے یہ مزے لیتے رہے کہ انہیں گمراہ کر کے خوش ہوئے۔ کون؟ شیطان، کہ یہ لوگ خوب اچھی طرح ہمارے قابو میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی جتنے بھی وہ کام الٹے سیدھے کرواتے جا رہے ہیں وہ خوش ہوتے رہے۔ چل وجہ سے مختلف حدیثوں میں آتا ہے، بتا بھائی تو آج کیا کر کے آیا ہے؟ بڑا جو شیطان ابلیس سے پوچھتا ہے، کہتا ہے میں یہ کر کے آؤں وہ کر کے آؤں، ہو خوش ہوتا ہے تخت میں بیٹھ کے شیطان مزے سے نا، ٹھیک ہے جی، وہ تو بیٹھا ہے مزے سے، اب تو کتنے اس کے انسان کارندے بنے ہوئے ہیں، وہ مزے سے بیٹھا ہے، اور انسان جناب وہ تماشا دیکھ رہا ہے، انسان ڈیوٹی کرتے جا رہے ہیں اس کی، کیونکہ انسان کو بھی من الجنت والناس شیطان کہا گیا ہے۔ اچھی طرح ہمارے قابو میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو ہم کہتے ہیں وہ کرتا چلا جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں کہیں پہ ماحول کا ایسا بنا دیا گیا۔ دراصل وہ یہ کہہ کر اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہوں گے اور غالباً آگے معافی بھی مانگنا چاہتے ہوں گے، لیکن یا تو اس سے آگے کچھ اچھا، دراصل وہ یہ کہہ کر اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہوں گے اور غالباً آگے معافی بھی مانگنا چاہتے ہوں گے، لیکن یا تو اس سے آگے کچھ کہنے کا حوصلہ نہیں ہوگا، یا چونکہ معافی کا وقت گزر چکا ہوگا اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے یہ فرمائیں گے کہ اب معافی تلافی کا وقت گزر چکا، ہنوز معافی دور است، ہنوز معافی نشتہ، اب تو تمہیں جہنم کی سزا بھگتنی ہی ہوگی، اب تو کام ختم، تمام وقت ختم ہو گیا بھائی، تمہیں ابلیس بتا دیا گیا تھا قیامت تک کا موقع، اسی وقت معافی مانگتے، جان چھڑاتے، اللہ سے مقابلہ کرتے ہو، چیلنج کرتے ہو، اب تم اور تمہارے جتنے بھی شیطان ہیں اور جو تمہارے ساتھ انسان مل گئے وہ سارے جائیں گے بھائی، ٹھیک ہو گیا۔ قال النار مسواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اللہ کہے گا اب آگ تم سب کا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، اللہ یہ کہ اللہ، الا ما شاء اللہ، اللہ یہ کہ اللہ کچھ اور چاہے، کیا مطلب یہ اللہ کچھ اور چاہے؟ اس کا ٹھیک ٹھیک مطلب تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، لیکن بظاہر استثناء کے اس جملے سے دو حقیقتوں کی طرف اشارہ مقصود ہے، ایک یہ کہ کافروں کے عذاب و ثواب کا فیصلہ کسی سفارش یا اثر و سوخ کی وجہ سے تبدیل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا تمام تر فیصلہ خود اللہ تعالیٰ کی مشیت کی بنیاد پر ہوگا، اور یہ مشیت اس کی حکمت اور علم کے مطابق ہوگی، جس کا ذکر اگلے جملے میں ہے۔ اسی حقیقت جو اس استثناء سے ظاہر فرمائی گئی ہے وہ یہ کہ کافروں کو ہمیشہ جہنم میں رکھنا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مجبوری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، بہت ساری باتیں ہیں، تفصیلات ہیں، لہذا اگر بالفرض اس کی مشیت یہ ہو جائے کہ کسی کو باہر نکال لیا جائے تو یہ عقلی اعتبار سے ناممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کی اس مشیت کے خلاف کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ فرما کرنا کچھ راز کی باتیں رکھ دی ہیں، ان رازوں کی باتوں کے اب وہیں پہ پتہ لگے گا، صحیح راز کھلیں گے، یہ اور بات ہے کہ اس کی مشیت اس کے علم اور حکمت کے مطابق یہی ہو کہ کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں، کیونکہ بار بار قرآن میں تو یہی فرمایا گیا نا، ہم تو اس کے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اس کے خلاف کریں گے تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کہ چل بھائی سارے کافر چلو جی مزے کرو مزے،
تو اس کو پوچھنے والا کون ہے بھائی؟ وہ تو خدا ہے، یہ ترتیب اس نے بنائی ہو۔ ان کو موت سے پہلے پہلے یہ تنبیہ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے بندو باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، صحیح راستے پہ آ جاؤ، انسان کے بچے بن جاؤ، یہ ان کو سمجھانے کے لیے ہو، ٹھیک ہے جی۔ لیکن خالدین فیہا خالدون، خالدین خالدین، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ابدا ابدا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ کافر جہنم میں رہیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فیصلہ ہے۔ تو اس کے خلاف اللہ کرے یا نہ کرے، اس میں انہوں نے تھوڑا فرمایا ہے، بہت ساری تفصیلات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو عدل و انصاف کرنے والا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ان ربک حکیم علیم، پھر آگے اللہ نے وہی فرما دیا، یقین رکھو کہ تمہارے پروردگار کی حکمت بھی کامل ہے، علم بھی کامل ہے۔ اس کو پتہ ہے، حکمت والی ذات، حکیم ذات ہے، علیم ذات ہے، کہ کون سی جگہ کون سی بات بتانی ہے اور کون سی باتیں راز میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کچھ باتیں موت کے بعد کھلیں گی، کچھ وہاں کھلیں گی، برزخ میں کھلیں گی، کچھ قیامت میں کھلیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے حکیم ذات ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ آخری آیت دیکھیں جی، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اس کا بھی دیکھیں کیا ترجمہ یعنی خلاصہ بنتا ہے، یعنی جس طرح ان کافروں پر ان کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے شیاطین کو مسلط کر دیا گیا جو انہیں بےکاتر ہے، اسی طرح ہم ظالموں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر دوسرے ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ جب کسی ملک کے لوگ بدعمالیوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص کسی ظالم کے ظلم میں اس کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اسی ظالم کو مدد کرنے والے پر مسلط کر دیتا ہے۔ ابن کثیر نے یہ روایت کی ہے۔ اس آیت کا ایک اور ترجمہ بھی ممکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے۔ اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ شیاطین بھی ظالم تھے اور ان کے پیچھے چلنے والے بھی ظالم، چنانچہ آخرت میں بھی ہم ان کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے۔ بہت سے مفسرین نے آیت کی تفسیر یہی تفسیر کی ہے۔ تو اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے جی؟ کہ کیا کرنا، ظالم نہ بننا۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ ظالم نہ بنو، ظالم کا اور مظلوم کا ہاتھ روکو، ٹھیک ہے جی، یعنی مدد کرو۔ یہ بھی حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ ظالم کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو۔ صحابی نے پوچھا یہ کیا، ظالم کی مدد کیا ہوگی؟ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے کہ مظلوم کو بچانا، اس سے خیال کرنا، اس کو دور کرنا۔ تو ظالم کی مدد کیا مطلب؟ کہ فرمایا اس کا ہاتھ روکنا ہی اس کی مدد ہے، یعنی اس کو ظلم سے بچانا۔ بچا لو گے تو کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا اس کے لیے نا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کسی ملک کے لوگ بدعمالی میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہمیں بچنا چاہیے ان اعمال سے۔ ہم اوروں کو یہ برا کہتے رہتے ہیں، فلاں برا ہے، فلاں سیاسی برا ہے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں کو گالیاں، فلاں کو گالیاں۔ اپنے آپ کی فکر نہیں ہے کہ میں کتنا اچھا ہوں، میں نے کتنے اچھے کام کیے، میرے کتنے برے اعمال کی وجہ سے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خشکی اور تری میں جو بھی فساد ہوتا ہے انسان کی بدعمالی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔